تاریخ اسلام اور ہے اور تاریخ مسلمان اور ہے، تاریخ اسلام اور ہے اور تاریخ اہل بیت اور ہے۔ جو اسلام کی تاریخ لکھی گئی، یہ لکھی گئی ہے بادشاہوں کے دربار میں بیٹھ کے، یہ تاریخ لکھی گئی ہے مورخین نے، یہ تاریخ لکھی گئی ہے بادشاہوں کے اشاروں پہ، یہ تاریخ لکھی گئی ہے دشمنی اہل بیت پہ، یہ تاریخ لکھی گئی ہے جھوٹے محدثین پہ۔ یہاں پر روایتیں اور راوی بکے ہوئے تھے، یہاں حدیثی اور محدث بکے ہوئے تھے، یہاں فتنہ وضع حدیث تھا، یہاں اہل بیت کا جو جتنا بڑا دشمن تھا اس سے اتنی زیادہ روایت لی گئی۔ جس نے اہل بیت سے جتنا کینہ، جتنا بغض اور جتنی عداوت کی تھی، اس سے کہیں زیادہ احادیث اور روایات جو ہیں وہ ان سے لی گئی۔ انتہائی شرم کی بات، انتہائی قابل افسوس اور انتہائی قابل تعجب پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو احادیث کی کتابیں ہیں، جو روات ہیں، جہاں سے روایات لی جاتی ہیں، جہاں سے احادیث لی جاتی ہیں، وہ ان کتابوں کو، ان سیاہ ستہ کو اگر اٹھا لیا جائے تو ان سیاہ ستہ میں جو موجود احادیث اور روایات ہیں، اگر ان کو ہم اکٹھا کریں تو بمشکل 100 سے بھی کم ایسی احادیث اور روایات ملیں گی جو مسلمانوں نے اہل بیت علیہ السلام سے لی ہیں، اور ہزاروں حدیثیں اور روایات ایسی ہیں جو غیر اہل بیت سے لی گئی، جو خاندان رسول کے علاوہ لی گئی۔ تو اب یہاں پر آ کر تاریخ مسلمان اور تاریخ اسلام جو آج ہاتھوں میں ہے وہ مشکوک اس لیے قرار دے دی گئی کہ اس میں تاریخ اسلام کی روایات ان راویوں سے لی گئی ہیں جس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا خاندان رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں وہ منزل صحابیت میں ہوں گے، ہاں وہ منزل عزت پہ ہوں گے، ہاں وہ منزل قربت پہ ہوں گے، لیکن ان تمام منزلوں کے ہونے کے باوجود ان کے پاس جو ایک چیز ہے وہ غیر معصوم ہے، گناہ گار بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں، ایک لمبا عرصہ حالت کفر میں بھی رہے ہیں۔ پھر ان کی بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ وہ جو راوی ہے جس سے ہم روایت یا حدیث لے رہے ہیں، یہ کون تھا، یہ کس کا بیٹا تھا، اس نے اسلام قبول کب کیا تھا، یہ کتنی دیر رسول کے ساتھ رہا تھا، اس کی اہل بیت سے محبت کتنی تھی، جنگ بدر میں کہاں تھا، جنگ احد میں کہاں تھا، بیعت رضوان کے وقت کہاں تھا، بیعت عقبہ کے وقت کہاں تھا، پھر اس نے اگر رسول کے بعد زندگی گزاری ہے تو رسالت مآب کی زندگی کے جانے کے بعد پھر اس کا تعلق جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کتنا تھا، پھر مولا امیر المومنین کے دور تک اگر یہ زندہ رہا ہے تو مولا امیر المومنین کے لشکر میں تھا یا نہیں تھا۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ایک راوی کا چہرہ سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس راوی کا یا اس محدث کا تعلق اہل بیت سے کتنا تھا اور دشمن اہل بیت سے کتنا تھا۔ بے شک اب اس کی میں نے وضاحت اس انداز میں اس لیے کی ہے کہ تاریخ جو ہے، تاریخ قرآن اور ہے اور تاریخ اسلام اور تاریخ مسلمان اور ہے، اس کا وضاحت کرنا میں ضروری اس لیے سمجھتا تھا کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تاریخ میں لکھا گیا وہ سب سچ ہے۔ تو میں اپنے سامعین اور اپنے ناظرین کے ذہنوں سے یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ جو تاریخ میں لکھا جاتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج جو نیوز پیپر میں لکھا جاتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا، جو آج الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا پہ بولا جاتا ہے وہ ساری چیزیں سچ نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ جھوٹ اتنا پھیلا دیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ سچ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل تاریخ کی حیثیت جو ہے، ہسٹری کی جو حیثیت ہے وہ ایک نیوز پیپر کی اور ایک اخبار کی ہے، اور اس تاریخ کے مورخ کی جو حیثیت ہے وہ ایک صحافی کی حیثیت ہے۔ وہ کہیں سے اٹھاتا ہے اور لکھ دیتا ہے، اب اس کو یہ نہیں پتا کہ اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی گہرائی ہے، وہ روایت، وہ حدیث، وہ تاریخ، وہ واقعہ اس نے کب لکھا تھا، کیسے لکھا تھا اور کیوں لکھا تھا۔ اب یہ تو ہے تاریخ مسلمان کا اور تاریخ اہل بیت کا آپس میں ایک اختلاف۔ مثلا اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قرآن کی تاریخ جو ہے، اہل بیت کی تاریخ جو ہے، تاریخ اہل بیت یہ کہتی ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن تاریخ مسلمان یہ کہتی ہے کہ نبی 40 سال تک نبی نہیں ہوتا۔ تاریخ اہل بیت یہ کہتی ہے کہ نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے، تاریخ مسلمان یہ کہتی ہے کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے۔ تاریخ اہل بیت یہ کہتی ہے کہ نبی کو کبھی بھی کسی کافر یا مشرک کے گھر سے رزق نہیں دیا جاتا، اور تاریخ مسلمان یہ کہتی ہے کہ نبی جو ہیں وہ کسی کافرہ سے، کسی ایسی خاتون سے جس کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، اس کا دودھ پیتے رہے ہیں۔ تاریخ اہل بیت یہ کہتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام معصوم ہیں، اور تاریخ مسلمان یہ کہتی ہے کہ صرف اہل بیت ہی نہیں، صرف رسول معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، ملائکہ معصوم ہوتے ہیں، اس کے بعد عصمت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ ایسی مثالیں یہاں پر دی جا سکتی ہیں جو تاریخ اسلام اور تاریخ مسلمان میں 19-20 کا فرق نہیں بلکہ متضاد ہے، جس سے تاریخ اہل بیت حق پہ لکھ رہی ہے، تاریخ مسلمان اسے باطل لکھ رہی ہے، جس سے تاریخ مسلمان
हक लिख रही है, उसे तारीख अहले बैत बातिल लिख रही है। तो अब मुसलमानों को यह फैसला करना होगा कि उनका ताल्लुक कौन सी तारीख से है, वो किससे तारीख लेते हैं, मौरखीन वाली लेते हैं या कुरान वाली लेते हैं, मुहद्दिसीन वाली लेते हैं या अहले बैत वाली लेते हैं, वो हाफिजों से सीखते हैं या मुहाफिजों से सीखते हैं, वो कारियों से लेते हैं या वारिसों से लेते हैं, वो कुरान शबीने से लेते हैं या अहले बैत के सीने से लेते हैं, वो कुरान छपा हुआ लेते हैं या अहले बैत के दिलों में उतरा हुआ लेते हैं। तो ये फर्क है तरीक़ इंसानियत में, तरीक़ मुसलमान में, और तरीक़ इस्लाम में, और तरीक़ अहले बैत में।